دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھجور کھا رہے، تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے، اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی پھینک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت، اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری گٹھلی کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا، علی یہ مسجد عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی، کہ علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے، اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے، نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ، تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم نے عائشہ کو دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے، عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں، کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا ہے، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا لیجئے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں، جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں۔ اگر پرانا سنتے پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں۔ تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا، زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے، محسوس یہ ہو رہا کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔
تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو۔ اس نے فاتحہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو۔ اس نے کہا پیسہ نہیں ہے۔ کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں گا۔ گھبرا کر کے بھاگا، وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے۔ امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس۔ دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا۔ امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو۔ تو امام صاحب چالاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ، واپس آ جاؤ، ملقاریہ واپس آ جاؤ۔ پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا، تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا۔ وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے۔ مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دی، راجدھانی وندے بھارت ہاوڑہ میں۔ لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو، قرآن ختم ہو گیا۔ ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی ہے۔ وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی۔ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے، ہم کو جنازہ پڑھانا پڑتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شب برات شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اٹھا ہی دیں گے۔ وہ بولتے تھے دل خیر آبادی کہ مائک والے کو کہتے تھے کہ رانچی لے جائیں گے، اور سہراب صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ لے جائیں گے۔ ہم آپ کو سیدھا رانچی نہیں، کلکتہ نہیں، آگرہ لے کر کے چلیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے قرآن پڑھا کر کے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ طاقوں میں سجایا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، قبولیت کی گھڑی، جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب، آپ کا بچہ بیدار ہے، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں بوڑھا آیا، بولا بادشاہ سلامت، میرے پاس 3 تجربہ ہے، میرے پاس 3 مجھے اپنے پاس رکھو، فائدہ ہوگا۔ میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر جب ہاتھ رکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اور آدمی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کون سے خاندان سے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ کیسا آدمی ہے۔ موتی ہاتھ میں دیا،
اس نے منہ میں رکھ کر کے ہاتھ میں نکال کر کے کہا حضور یہ موتی اصلی نہیں ہے نکلی ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اصلی موتی جب منہ میں رکھتے ہیں تو تھوک آتا ہے، تھوک آیا ہی نہیں، پتا چلا کہ نکلی ہے۔ اس کا دعویٰ بالکل صحیح تھا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یہ گھوڑا نکلی ہے اصلی نہیں ہے، یہ پانی کو دیکھ کر کے بیٹھ جائے۔ بولا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بھینس کا بچہ ہے یہ گھوڑے کا بچہ ہے؟ بولا حضور بھینس کا بچہ تو نہیں ہے، بھینس کا دودھ بچپن میں پیا، جہاں بھی پانی کو دیکھے گا بیٹھ جائے۔ اس کا دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے میرے اپنے بارے میں بتاؤ کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ تو وہ بولا معاف کیجئے حضور آپ برہمن نہیں ہے بنیا۔ بادشاہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا حضور جب بھی آپ ہم سے خوش ہوتے تھے تو دال چاول ناپ کر کے دیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے اس سے سمجھ لیا کہ آپ برہمن نہیں ہے بنیا کی اولاد۔